ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ 9ویں جماعت کی اردو کا ایک لیسن ہے۔ اردو کہاں پیدا ہوئی۔ یہ آپ کی درس کتاب کا تیسرا لیسن ہے۔ اس لیسن کو جاننے سے پہلے ہم اس کے مصنف کا آپ کو تھوڑا تعارف کرائیں گے۔ اس کے مصنف ہے نذیر احمد ملک۔ ان کے متعلق پہلے تھوڑا جانیں گے۔ نذیر احمد ملک 31 دسمبر 1952 عیسوی میں جو ہے پیدا ہوئی۔ بہت بڑی وادی کشمیر کی بہت بڑی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے یہ۔ انہوں نے اردو میں ایم اے کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لسانیات میں ایم اے کیا۔ لسانیات کس کو کہتے ہیں؟ لسانیات ایک ایسا علم ہے جس میں زبان کی ساخت کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایم اے کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ بعد میں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ کشمیر یونیورسٹی کے جو شعبہ اردو میں بحیثیت پروفیسر کام کرنے لگے۔ ان کے متعلق جو ان کی تحریر ہے رسم الخط، ایک تحریر ہے ان کی اردو رسم الخط۔ اردو رسم الخط میں ان کو اکیڈمی آف کشمیر اکیڈمی آف آرٹ اینڈ کلچر نے اسٹیٹ ایوارڈ سے ان کو نوازا۔ ان کو نذیر احمد ملک صاحب کو۔ بعد میں یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دہلی اس کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور بک ٹرسٹ آف انڈیا اس کے بھی ممبر ہیں۔ بک ٹرسٹ آف انڈیا نئی دہلی اس کے بھی یہ ممبر رہ چکے ہیں نذیر احمد ملک۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی زیر نگرانی جو ہے زائد از 1 درجن ریسرچ اسکالرس نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی۔ اب ہم ان کا جو لیسن ہے ہماری اس کتاب میں اردو کہاں پیدا ہوئی، اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو خلاصہ اس کا بتائیں گے۔ یہ جو بر صغیر ہے، بر صغیر کس کو کہتے ہیں؟ ہند و پاک اور جو اس کے قرب و جوار کے جتنے بھی ممالک ہیں، چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، ان سب ممالک کو بر صغیر کہتے ہیں۔ اور بر صغیر کو ماہرین نے زبانوں کا عجائب خانہ کہا ہے۔ عجائب خانہ کس کو کہتے ہیں؟ عجائب گھر کو۔ جس طرح عجائب گھر میں ہم کو مختلف قسم کی نایاب اور نادر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اسی طرح بر صغیر جو ہے اس کے تمام مختلف خطوں اور علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں،
اور ان یعنی علاقوں اور خطوں میں جو ہے اپنی اپنی بولی جاتی ہے، یعنی ان زبانوں کو ان علاقوں کے ساتھ خاص مناسبت ہے. جیسے ہم دیکھیں گے لداخ اگر جائیں گے تو وہ لداخی بولیں گے. اسی طرح کشمیر والے کشمیری بولیں گے. یعنی الگ الگ بولی اور الگ الگ زبان ہے. گجرات والے گجراتی بولیں گے. اسی طرح دکن والے دکنی بولیں گے. تو غرض مختلف خطوں اور مختلف علاقوں میں جو ہے اپنی اپنی زبانوں کا رواج ہے. اس کے برعکس اگر ہم اردو کی بات کریں گے، اردو بر صغیر کی وہ واحد زبان ہے جس کے لیے کوئی علاقہ جو ہے کوئی خطہ متعین نہیں. یعنی بر صغیر کے ہر علاقے اور خطے میں آپ کو اردو بولنے والے ملیں گے. اس کے لیے کسی خاص علاقے کو جو ہے متعین نہیں کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ وہاں کی جو علاقائی صورت اردو میں پائی جاتی ہے. مثلا میں آپ کو ابھی ہم بات کر رہے تھے، اگر ہم گجرات جائیں گے تو وہ گجراتی اردو ہوگی. گجرات والے گجراتی اردو بولیں گے. اسی طرح کشمیر والے کشمیری اردو بولیں گے. یعنی یہ علاقائی صورت اس میں جو ہے موجود ہوگی. اسی طرح لداخ جو ہم عرض کر رہے تھے تو وہ لداخی اردو بولیں گے. اس میں تھوڑا فرق ہوگا کیونکہ علاقے کا اثر اس پہ جو ہے مرتب ہوتا ہے. علاقائی صورت اس میں موجود ہوگی لیکن ہر جگہ جو ہے اردو بولنے والے ہم کو ملیں گے. اور بر صغیر میں اردو وہ واحد زبان ہے جس نے اپنے ارتقا کہتے ہیں ترقی کو، نشو و نما کو، یعنی اس نے اپنی ترقی اور ارتقا میں، اپنے نشو و نما میں اس نے بہت سارے رنگ روپ اختیار کیے ہیں. مثلا ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی کے وقت یہاں کی زبان فارسی تھی، سرکاری زبان جس کو کہیں گے. وہ فارسی تھی. تو فارسی کے مقابلے میں ہم اس کے ارتقاء کی بات کر رہے ہیں کہ مختلف نام اس نے اختیار کیے ہیں اپنے ارتقاء کے دوران. اس وقت فارسی کے مقابلے میں اردو کو زبان ہندی کہتے تھے. زبان ہندی. یہ جو اورنگزیب تھے، مغلوں کے زمانے کے بادشاہ، ان کے زمانے میں ایک شاعر اور طنز نگار تھے، ان کا نام تھا جعفر زیٹلی. انہوں نے اس زبان کو، جو میں نے پہلے عرض کیا، زبان ہندی کہا فارسی کے مقابلے. اور ملا وجہی نے اپنی کتاب جس کے وہ مصنف ہے سبرس،
ملا وجہی جو اہل دکن میں سے ایک نثر نگار گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، یہ اردو ادب کی شاہکار کتاب ہے. اس میں انہوں نے اس کو ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان کہا. تو مختلف نام اس نے اختیار کیے ہیں. اسی طرح اگر ہم کہیں گے جو امیر خسرو جو اردو کے پہلے شاعر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے دہلوی زبان کہا ہے اردو کو. میر تقی میر جو اردو کے مایہ ناز شاعر ہیں، میر تقی میر، تو وہ اس کو زبان اردوی معلیٰ کے نام سے پکارتے تھے، میر تقی میر. غرض کہ اس نے اپنے یعنی اردو نے مختلف نام جو ہے اختیار کیے ہیں. اصل میں اردو بر صغیر کی وہ واحد زبان ہے ملی، یہ ایک مخلوط زبان ہے، مخلوط جس کو ریختہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ریختہ کہتے ہیں ملے جلے الفاظ کی، یعنی الفاظوں کا میل ملاپ جو ہے اس سے یہ زبان بنی ہے، اس لیے اس کو ریختہ بھی کہتے ہیں. جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو ان کی زبان اس میں فارسی تھے، فارسی عربی الفاظ تھے اور ترکی کے بھی الفاظ تھے. تو ان الفاظ اور مقامی زبانوں کے الفاظ تھے، مقامی زبانوں کے الفاظ، ان الفاظوں کے میل جول سے جو ہے یہ زبان وجود میں آئی. اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو سماجی اور معاشرتی تعلقات، ان کے پیش نظر جو ہے یہ زیادہ جو ہے ابھر کر سامنے آئی. بقول ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی، یہ کہنا یہاں زیادہ مناسب ہوگا، ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی، ان کا ایک مشہور قول ہے کہ اگر ہندوستان میں مسلمان وارد نہ ہوتے، یعنی مسلمان یہاں نہ آتے، تو جدید جو آریائی زبان تھی، جدید آریائی زبانوں میں 1000 سال کی تاخیر ہوتی، ان کی ارتقاء میں 1000 سال کی تاخیر ہوتی. اگر مسلمان، یعنی ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی کہتے ہیں، اگر مسلمان ہندوستان نہ آتے تو جدید آریائی زبانوں کی ارتقاء میں 1000 سال کی تاخیر ہوتی. اس لیے مسلمانوں نے جو ہے گہرے اثرات اس پہ ڈالے ہیں. گویا کہ ان زبانوں کی جو جدید آریائی زبانیں تھیں، ان کی تقدیر ہی بدل گئی مسلمانوں کی آمد سے، جب مسلمان یہاں وارد ہوئے. اگرچہ یہاں کی زبان فارسی تھی، لیکن عام بول چال کی زبان جو ہے، عام بول چال کی زبان تو وہ اردو ہی تھی. اور اردو کے جائے پیدائش کے متعلق مختلف ماہرین نے مختلف اور متضاد نظریے پیش کی. ان کے مختلف اور متضاد نظریے ہیں اس بارے میں کہ اردو کہاں پیدا ہوئی. بقول ڈاکٹر اگر ہم کہیں گے اردو دہلی میں پیدا ہوئی،
یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ ہے. اگر ہم کہیں گے اردو دکن میں پیدا ہوئی، یہ نظریہ جو ہے نصیر الدین ہاشمی کا ہے. اگر ہم کہیں گے اردو سندھ میں پیدا ہوئی، یہ نظریہ جو ہے سید سلیمان ندوی کا ہے. اگر ہم کہیں گے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ نظریہ جو ہے حافظ محمود شیرانی کا ہے. اگر ہم کہیں گے اردو جو ہے برج بھاشا سے نکلی، یہ نظریہ جو ہے محمد حسین آزاد کا ہے. تو ماہرین نے اس کے متعلق جو ہے مختلف ان کے نظریات ہیں. میرے خیال سے جو ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مزید انشاءاللہ اس کے لیے مزید آپ کو آئندہ لیسن میں بتائیں گے. خدا حافظ.